مجھے لائک نہ کیجیے لیکن سبسکرائب مجھے کیجیے اور شکریہ یوٹیوب کا ادا کیجیے جو اس وقت علم کا دیوتا ہے. کیپ یور موبائل سائٹ، فیل کریں یو آر ان دا کلاس اور میں آپ کے ذہن سے باتیں کروں گا. فلینن آئل. Questions, answers. Question 1. Who is the author of Flannan Isle? Flannan Isle کا رائٹر کون ہے؟ Answer. The pen of W. Gibson gleaned this Flannan Isle. W. Gibson کے پین نے لکھا ہے، گلینڈ لکھا ہے دس اس فلینن آئل کو. دس از کوائٹ نیو اسٹائل. W. گبسن کے پین نے اس پوئم فلینن آئل کو لکھا ہے. گلینڈ کا مطلب کاغذ پر ڈھیر لگا دینا، گلینڈ کا مطلب جمع کرنا، اکٹھا کرنا. آپ اوکھی لینگویج استعمال نہ کریں، خوبصورت لینگویج تو استعمال کریں. آپ خوبصورت آئیڈیاز، خوبصورت لینگویج کے کاریگر ہی تو بننے آئے ہیں انگلش لٹریچر میں. اسی کے ساتھ آپ نے ساری زندگی سروائیو کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے. خوبصورت آئیڈیا، خوبصورت لینگویج، چھوٹے چھوٹے ورڈ ہیں، ساتھ ساتھ اکٹھے کرتے جائیں اپنے برین میں. گلینڈ لکھنا. Question 2. What is ballad? بیلڈ کیا ہے؟ 2020 میں کویشچن آیا. What kind of poem is Flannan Isle? Flannan Isle کس طرح کی پوئم ہے؟ یہ غزل ہے، نظم ہے، اسٹینزا ہے، شعر ہے، کیا ہے؟ بریف اٹ، مختصر بتائیے 2021 میں. آنسر. فلینن آئل آ بیلڈ سانگ. فلینن آئل ایک بیلڈ سانگ ہے. بیلڈ سانگ کون سا ہوتا ہے؟ آ بیلڈ سانگ برنگز اے گڈ اسٹوری. ایک بیلڈ سانگ لاتا ہے ہمارے سامنے اچھی کہانی پلس ایٹماسفیئر، اور ساتھ ہی ملتا ہے ہمیں کمال قسم کا ایٹماسفیئر. یعنی بیلڈ سانگ وہ ہوگا، بیلڈ وہ پوئم ہوگی جس میں سٹوری بھی اچھی ہو، جس میں ایٹماسفیئر بھی کمال ہو. اگر آپ کو صرف کویشچن آتا ہے واٹ از بیلڈ، ٹرم میں 5 مارکس کے الگ سے ٹرمز پوچھی جاتی ہیں. کبھی پوچھتے ہیں بیلڈ کا بتائیے، ٹرم بیلڈ کو ایکسپلین کیجئے. کبھی کہتے ہیں ٹرم ایٹماسفیئر کو ایکسپلین کیجئے. اگر کہتے ہیں واٹ از بیلڈ تو آپ لکھیں گے آ بیلڈ سانگ برنگز اے گڈ اسٹوری پلس ایٹماسفیئر ڈاٹ آ بڑا. اب فلینن آئل کو شروع میں جو میں نے لگایا ہے آپ ریموو کر دیں گے. آپ نے باقی لوگوں کی نسبت جسٹ 20% کام کرنا ہے، اور وہ کام اتنا سمارٹ اور اعلیٰ ہوگا. میں نے آپ کے لیے بہت سمارٹ رائٹنگ کی ہے. آپ کو معلوم نہیں کہ آسان لکھنا کتنا کٹھن کام ہے، کافی دشوار ہوتا ہے آسان لکھنا. Question 3. ایکسپلین دا ٹرم ایٹماسفیئر. ایٹماسفیئر کی ٹرم کو ایکسپلین کیجیے. دیکھیں ٹرمز میں ساتھ ساتھ آپ کے کویشچن آنسرز میں سالو کرتا جا رہا ہوں. آپ کو سیپریٹ کچھ بھی یاد نہیں کرنا پڑے گا، میں آپ کے لیے آسانی پیدا کروں گا. آپ اس سمارٹ ورک کو اچھے سے تیار کریں گے. 2010-2018 میں آیا، آل بورڈز آف پنجاب ڈسکس کر رہے ہیں. This is an appalling poem discuss. فلینن آئل 2021 میں کویشچن ریز کیا گیا. یہ ایک ڈر پیدا کرنے والی پوئم ہے. appalling ڈر پیدا کرنے والی. آنسر. This is a poem of atmosphere. یہ پوئم ہے ایٹماسفیئر کی، یعنی کہ اس پوئم میں ہمیں اور کچھ نہیں ملتا، کوئی مورل لیسن نہیں، کوئی ڈیپ یا 2 لیئرز میں 3 لیئرز میں کوئی تھیم نہیں. اس میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے ایٹماسفیئر.
اگر آپ نے پوئم نہیں پڑھی، لائن ٹو لائن پوئم کی ٹرانسلیشن موجود ہے یوٹیوب پر، سرچ کیجئے ٹرانسلیشن آف فلین اینڈ آئل بائی ایم کے بھٹا، انجوائے کیجئے ایٹماسفیئر کو. This is a poem of atmosphere, an appalling atmosphere. ڈاٹ این سے پہلے میں نے ہائفن لگایا ہے، اسے ڈیش نہیں بولنا، ہائفن بولنا ہے. ہائفن. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد رکھیں، آپ کو 30,000 40,000 کی ٹیوشن مل جائے گی صرف یہیں جو چیز میں پڑھا رہا ہوں یہیں پڑھانے سے. یہیں نوٹس آپ کے پاس اگر ہوں گے. This is a poem of atmosphere hyphen an appalling atmosphere. اور ایٹماسفیئر کیسا؟ ڈر پیدا کرنے والا ایٹماسفیئر، ماحول، فضا، ایٹماسفیئر. ایٹماسفیئر ٹریگرز. ایٹماسفیئر کا کام ہوتا ہے کہ وہ تان دے، وہ بنا دے، بن دے. ریکوائرڈ ایموشنز، وہ جذبات سامنے لے آئے، وہ جذبات جن کی ہمیں ضرورت ہے. تھرو آبجیکٹس، چیزوں کے ذریعے، اینڈ ایئر، اور ماحول کے ذریعے. ایٹماسفیئر تان دیتا ہے، نکال لاتا ہے جن جذبات کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اگر پوئٹ چاہتا ہے کہ لوگ اداسی والے جذبات دیں، ان کے اندر اداسی کے جذبات پیدا ہو جائیں، تو پوئٹ ماحول میں کیا رکھے گا؟ یلو کلر، پیل کلر کی گھاس رکھے گا. پوئٹ ٹری ایسا لگائے گا پوئم کے اندر جس کے اوپر لیوز ہی نہیں ہوں گے. تو آپ کو اس ایٹماسفیئر سے آپ کے اندر بھی اداسی پیدا ہو جائے گی. پوئٹ اگر آپ کے اندر ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے تو فلین اینڈ آئل میں جس طرح اس نے پرندے کی چیخ کی آواز رکھی ہے، چیپ، اس نے دکھایا ہے ساکت دن ہے، بلو برائٹ، اور کوئی موشن، حرکت نہیں ہے، تو انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ایٹماسفیئر ٹریگرز ریکوائرڈ ایموشنز. ایٹماسفیئر پیدا کرتا ہے جن جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، چیزوں کے ذریعے اور فضا کے ذریعے. ہارر، ایسے ہی آپ نے انورٹڈ کاماز میں لکھ دینا ہے. اس پوئم میں ہمیں ہارر ملتا ہے. آپ تو صرف ہارر لکھیں گے، آپ کا پیپر چیکر چونک جائے گا. یہ بہت بڑا ناول ہے ہارٹ آف ڈارکنیس، جوزف کینڈرڈ کا. اس کا لب لباب، اس کا ٹوٹل پورے کے پورے ناول کا جو اگر مختصر کریں، اس کو بریف کریں تو ہارر لکھ دیں. اور جب نہ صرف یہ ورڈز آپ کو خوف کو اور ڈر کو یہ ایلیبریٹ کر رہے ہیں، بلکہ یہ بڑے فنکشنل ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ بنا کیا تھا جو وہ فلین اینڈ آئل پر رہتے تھے. تو یہ دو ورڈ بہت کچھ بتاتے ہیں. تو میں جانوں، نوٹس جانیں اور پیپر چیکر جانیں. آپ نے اتنے لمبے کام میں نہیں جانا ابھی. Question 4. Describe the cold day on فلین اینڈ آئل 2020. فلین اینڈ آئل پر آپ بتائیے کولڈ، سرد دن کیسا تھا. The day on فلین اینڈ آئل was motionless. فلین اینڈ آئل جزیرے پر جو دن تھا وہ بے حس و حرکت تھا، ساکت تھا، رکا ہوا تھا، بلو تھا اینڈ برائٹ تھا. آسان لکھنا کافی کٹھن ہے، دشوار کام ہے. These are 7 questions. یہ 7 questions آپ کے 200% کویشچن آنسرس کو کور کرتے ہیں. یہیں آپ کی 100% آبجیکٹیو ہے، 100% آبجیکٹیو. یہیں آپ کے سالوڈ پاسٹ پیپرز ہیں. اسی میں لٹریری ٹرمز کی ڈیفینیشن ہے. سب سے بڑی بات یہیں آپ کی کریٹیکل اپریسیشن ہے، اعلیٰ درجے کی، لولی لنگڑی نہیں. یہی کویشچن آنسرس، یہی کویشچن آنسرس، یہ 4 پیراگراف بن جاتے ہیں. یہی کویشچن آنسرس، سیپریٹ کچھ بھی پریپیئر نہیں کرنا. دس از مائی پرامس.
اور 4 پیراز کو یاد کرنے سے نہ صرف آپ کی لینگویج امپروو ہوتی ہے بلکہ آپ سیکھتے ہیں سمپل، آسان اور چھوٹے سپیلنگ والے ورڈز کے ساتھ آپ بڑے بڑے آئیڈیاز کیسے سٹروک کرتے ہیں، سچن ٹنڈولکر کی طرح، اور یہ اترتی ہے نیچرل واٹر فال کی طرح ساری کی ساری رائٹنگ۔ یہ رٹا نہیں ہے، نہ، یہ ہے لینگویج کو اڈاپٹ کرنا۔ رٹا ہوتا تو میں آپ کو 6 پیج دیتا کہ یہ یاد کیجئے۔ یہ لینگویج کو اڈاپٹ کرنا، ویکیبلری کو انکریز کرنا، یہی نیو لینگویج ہے، یہی نیو ایزی سٹائل ہے، آپ کی سروائیول ہے۔ 2 سال میں میرے ساتھ جو کام کریں گے اس مٹیریل سے آپ PhD کر ڈالیں گے، بلکہ یہ آپ کی روزی روٹی ہے اگر آپ پریکٹیکل ہیں۔ you can be a good teacher of international language in your town, in your street. ہوم ٹیوشن پڑھا کر 30,000 روپے آپ گھر گھسیٹ کر لا سکتے ہیں۔ if you are in اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور، کراچی، in big city. چھوٹے شہروں میں رہنا تو ویسے فضول ہوتا ہے۔ You can earn money through content writing. اگر بہت ہی دل لگا ہوا ہے آپ کا چھوٹے شہر کے ساتھ، پھر راجن پور میں بیٹھ کر آپ لکھیے، وہاں پر کنٹینٹ رائٹنگ کا کام کیجئے۔ ارے گلینڈ کا لفظ آپ نے یاد کیا ہوا ہے، ایک بزنس مین کو نہیں پتا کہ گلینڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس نے آپ کو کہنا ہے کہ جناب میں یہ بلو کلر کا سٹول بیچتا ہوں، یہ میں ریڈ کلر کی کیپ بیچتا ہوں، تو اس کو کچھ لکھ کر مجھے دیجئے تاکہ میں اسے فیس بک مارکیٹ پلیس پر لکھوں۔ آپ لکھیں گے، آپ کو پیسے ملیں گے۔ پوری دنیا میں یہ کام نہ ختم ہونے والا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں آ رہی تو نوٹس منگوائیے، آڈیو لیکچرز منگوائیے۔ نوٹس اور آڈیو لیکچرز سے باقی بکس کی نسبت آپ کا کام صرف 20% رہ جائے گا۔ سمارٹ ورک میں آپ آ جائیں گے، باقی ٹائم میں بزنس کیجئے، کام کیجئے، جاب کیجئے، جو مزے کیجئے۔ مارکس آپ کے 85% ہوں گے، پرامس۔ باقی دعائیں نہ، مجھے نہیں دینی، دعائیں آپ نے اپنے پپا کو دینی ہے جنہوں نے پیسے دیے ہیں نوٹس کے۔ آپ نے ہمیں تو پیسے دے دیے، دعائیں ان کا حق ہے، جس کا جو حق ہو اسے دینا چاہیے۔ کریٹیکل اپریسیشن فرسٹ ہم کمپلیٹ کریں گے، کویشچن آنسرز، پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے یہی کویشچنز آنسرز کریٹیکل اپریسیشن بن جاتی ہے۔ 7 کویشچنز سے کریٹیکل اپریسیشن سمیت سب کچھ خود بخود تیار۔ پرامس، اٹس دا پرامس آف یور نیو ٹیچر۔ آپ نے مجھے اپریشیٹ کرنا ہے، ڈسارڈ نہیں کرنا، میں نیا ٹیچر ہوں۔ کویشچن 5، ہاؤ مینی کیپرز آف دا سی لائٹ ور دیئر؟ سمندر میں مینار روشنی کے کتنے محافظ تھے فلینن آئل پر؟ 2013۔ What was the duty of hair guards on فلینن آئل لائٹ ہاؤس؟ لائٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے میں نے شروع میں بتا دیا ہے پوئم کی ٹرانسلیشن میں، سنیے اسے۔ لائٹ ہاؤس جو کہ فلینن آئل پر ایک مینار کی طرح ٹھہرا ہے، ان کے جو 3 کیپرز تھے، محافظ تھے، ان کا کام کیا تھا، فنکشن کیا تھا؟ 2016 میں یہ کویشچن ریز کیا گیا۔ Why did the 3 boat men go to the Flannan Isle؟ اب یہ کویشچن کافی دفعہ ہے، 2010، 14، 15، 19، 21، کہ فلینن آئل پر 3 لوگ بوٹ میں بیٹھ کر کیا کرنے گئے تھے؟ ارے وہ جو 3 لوگ پہلے سے رہتے تھے، گم ہو گئے تھے، انہی کو تلاش کرنے گئے تھے، یہ بتانا ہے۔ 3 men lived on Flannan Isle، 3 لوگ رہتے تھے فلینن آئل جزیرے پر، کیا کرنے کے لیے؟ ٹو کیپ دا لائٹ ہاؤس لیمپ آلائٹ، روشن رکھنا۔ ان کا کام تھا لائٹ ہاؤس کا لیمپ روشن رکھنا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ گم ہو گئے۔ 3 men sailed، 3 لوگ کشتی چلا کر گئے، ٹو
فلینن آئل جزیرے پر، کس لیے؟ ٹو ڈیٹیکٹ، کہ وہ تلاش کریں، دا سیم، انہی 3 مین کو، ڈیڈ جو مر گئے، ایواپوریٹڈ اور گم بھی ہو گئے۔ ایواپوریٹڈ ہوا میں تحلیل ہو گئے، اور پتہ نہیں جادو ہوا، ہوا میں بھاپ بن کر گم ہو گئے۔ 3 لوگ جزیرے پر پہلے سے رہتے تھے لیمپ روشن کرنے کے لیے، وہ گم ہو گئے۔ 3 لوگ پولیس مین بن کر گئے وہاں پر کہ کہاں گئے ہوں گے لوگ، انہیں تلاش کرنے کے لیے۔ آسان لکھنا کافی دشوار ہے۔ Question 6. What is discovered by the 3 men of the search party in the Flannan Isle 2012? 3 لوگ جو سرچ پارٹی بن کر گئے تھے، جو پولیس مین بن کے گئے تھے، جو تلاش کرنے والے بن کر گئے تھے فلینن آئل پر، انہوں نے فلینن آئل پر کیا پایا؟ اچھا، جنہوں نے پوئم نہیں پڑھی ان کو پتہ چل جائے گا وہاں پر تھا کیا۔ ہاؤ ڈز مسٹری ایڈ ٹو سسپینس ایلیمنٹ؟ ایلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے آنسر، ایلیمنٹ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، چھوڑو یار۔ ان دا پوئم فلینن آئل 2010-2019 کس طرح سے پوئم کے سسپینس میں مسٹری ایڈ ہوئی؟ پوئم کے سسپینس میں کس طرح سے پر اسراریت ایڈ ہو گئی، جمع ہو گئی، یہ ڈسکس کریں۔ We saw 3 choir black ugly birds. choir کو choir بولیں آپ، میں بولتا ہوں choir، آپ کہتے ہیں choir۔ کیوں؟ یار آپ اتنے شرمیلے ہیں کہ آپ choir ایک شخص بول رہا ہے، آپ اس کے ساتھ منہ پورا کھول کے، پوری کیوٹی کھول کے، پورے لپس کھول کے، راؤنڈ کر کے آپ choir ایسا نہیں بول سکتے۔ اس وقت آپ مجھ سے بیٹھے پوئم پڑھ رہے ہیں، اور سیم لائک اس وقت امریکہ میں جو کلاس ہو رہی ہوگی یا جو ٹیچر لیکچر دے رہا ہے وہ اس بات پر لیکچر دے رہا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اسپریچول سائنس پر، انڈیا اس میں لیڈ کر رہا ہے، لوگوں کو آئی ٹی کے آنے کے بعد روحانی سکون کی ضرورت ہے، تو ہمیں یہ روحانی سکون کا فارمولہ سیکھنا ہے، اور اس سے پیسے کیسے کمانے ہیں، اس کو کیسے بزنس بنانا ہے۔ اور وہاں پر امریکن سارے یوں کر کے سوچ رہے ہیں کہ اس پر کام کیسے کیا جائے، اس تھیری کو، اس فلسفے کو، اس موڈ کو، اس ایکسرسائز کو، اس یوگا کو کیسے چرایا جائے، اور اس سے کیسے پیسے ڈبل ٹرپل 100-200 ٹائمز بڑھا لیے جائیں اپنے ایسیٹس۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح وائرس پھینکا جائے، اور اس کے بعد وائرس آئے گا تو اس کی میڈیسن کیسے دی جائے گی، اور کتنی میڈیسن بکے گی، اور پوری دنیا کو کس طرح سے ہم یہ بیماریاں دیتے رہیں اور اس کے سلوشن دیتے رہیں، اور اس سے پیسہ کمائیں گے اور دنیا پر ہم حکمرانی کریں گے۔ ارے دنیا میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں بیٹھے، فرانس میں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کس طرح سے ڈیجیٹل منی آ رہی ہے، کہ یہ جیز کیش میں میرے کتنے پیسے پڑے ہیں، 50,000، آپ کے پاس کتنے ہیں، 20,000، 10,000 ادھر ٹرانسفر کریں گے، آپ کے 30 ہو گئے۔ فگرز، کاغذ نہیں ہیں، ایسیڈ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، سکہ نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، ڈیجٹس ہیں بس ہمارے پاس۔ اور یہ کہاں ہے؟ انٹرنیٹ میں۔ انٹرنیٹ بند ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ارے انہوں نے ہماری ساری اکانومی، سارے ایسٹ، سارے پیسوں کو ڈیجٹ میں کنورٹ کر کے اپنے پاس قابو میں کر لیا۔ وی آر ان دیئر کنٹرول۔ آج آپ کا واٹس ایپ بند ہو جائے، بزنس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، ارے کیا ہو گیا؟ ارے دنیا کیا کیا سوچ رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم سوچیں گے اپنے انگلش لٹریچر میں 2 سال میں۔ ہم اپ ڈیٹ اور جدید لوگ ہوں گے، ہم اتنے جدید لوگ ہوں گے کہ لوگ ہمیں پاگل کہیں گے۔ اور یہ بات تو صحیح ہے، جب آپ قداور ہوتے ہیں تو آپ تنہا رہ جاتے ہیں، ذہنی طور پر قداور، اور دنیا اتنا کچھ سوچ رہی ہے، اور آپ کے پاس سوچنے کے لیے اتنا کچھ ہے، ابھی اتنا کام کرنے والا ہے، اور آپ خوائر کو ابھی کوائر بولتے ہیں، اور کہتے ہیں خوائر بولنے سے ذرا میرے چہرے کے اینگل یا میں تھوڑا سا عجیب لگوں گا۔ اب ویسے خوائر کا مطلب بھی عجیب ہوتا ہے۔ آئیے اب تو بول دیجئے خوائر۔ اتنے چھوٹے چھوٹے سے ٹاسک ہیں، یہ تو کیجئے نا، آپ بڑی بڑی تھنکنگ نہ کیجئے۔ ویسے انگلش لٹریچر میں یہ ساری بڑی تھنکنگ آتی ہے۔
یہ جس سبجیکٹ کو آپ چن چکے ہیں. اسی لیے آپ رائٹر ہوتے ہیں, آپ کالمسٹ ہوتے ہیں, آپ ڈراماٹسٹ ہوتے ہیں, آپ فلم میکر ہوتے ہیں, آپ کافی خراب ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے سچے اور اچھے ہیں. دنیا کی نظر میں تو آپ خراب ہی ہوتے ہیں. آئیے میرے لٹریچر کے لوگوں, کویشچن تھا وی سو 3, ہم نے دیکھا 3 خوایر, عجیب و غریب, بلیک اگلی برڈس, بد شکل پرندے دیکھے وہاں پر. ہیز بین کمپوزڈ بائی, یہ آبجیکٹو ہے, یہ کمپوز کی ہے پوئم لائن کس نے؟ آپ نے لکھنا تھا W. گبسن. میں اس کو اسی میں ہی کور کر رہا ہوں, آبجیکٹو بھی 2012 2021. کویشچن ایک اور کویشچن دیکھیے. ہاؤ ڈیڈ دا بگ برڈ بیہیو, بڑا پرندہ وہاں پر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کس طرح بیہیو کیا تھا؟ جی بڑے پرندے پوئم میں 2 مرتبہ ذکر آئے. ایک مرتبہ اس نے کہا جی بڑے بڑے پرندے دور سے میں دیکھتا ہوں وہ سامنے لہر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آواز کیے بغیر غوطہ لگاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ بیہیور تھا, غوطہ لگایا گم ہو گیا. دوسرا بیہیور یہ تھا کہ وہ اپنی ٹہنی پر بیٹھنے والی سٹنگ پلیس پر بیٹھا ایک بڑا پرندہ چیپنگ کر رہا تھا, ہلکی سی آواز آ رہی تھی. ایک یہ بیہیور تھا. دونوں بتا دیتے ہیں آنسر میں. فلینن آئل 2017. نیکسٹ کویشچن. یہ سارے کویشچن ایک ہی آنسر میں سالو ہو جائیں گے. میں نے 5-6 کویشچنز کا سنگل آنسر بنا دیا ہے. ڈسکس دا ایلیمنٹس آف مسٹری اینڈ فیئر ان فلینن آئل 2021 میں, کہ مسٹری اینڈ فیئر, پراسراریت اور ڈر فلینن آئل میں یہ کس طرح آپ تلاش کرتے ہیں, پاتے ہیں. یہ ایلیمنٹ عناصر موجود ہیں, ڈسکس کریں. آنسر. گبسن گلینز ٹو دا 3 men's eyes. گبسن گلینز سامنے لاتا ہے, گبسن ڈھیر لگا دیتا ہے 3 لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. ہائے 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 ہائے, اسی چیز کے تو ہم پلیئر ہیں نا, کاریگر اسی کے ہیں کہ ہم لکھتے کیسے ہیں. سینٹینس تو اس میں بمشکل 5 ورڈ آئے ہیں لیکن انداز ہی بدل گیا ہے. یہ سب چیزیں آپ بھی سیکھیں گے. گبسن گلینز ٹو دا 3 men's eyes, گبسن 3 لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاتا ہے, اکٹھا کر دیتا ہے. کولڈ سن لائٹ, کہتا ہے کہ یہاں پر سرد دھوپ ہے. بلیک کالا, سن بلسٹرڈ دھوپ سے اٹا ہوا. لائٹ ہاؤس ڈور, یہ مینارہ روشنی کا دروازہ. اسمیل آف لائم واش, اور یہاں پر اسمیل ہے چونے کی. اینڈ تھار, لک کی. خوایر بلیک اگلی برڈز, یہاں پر عجیب و غریب کالے بد شکلے پرندے ہیں. لائک سیمن, وہ سمندری ملہاؤں کی طرح, سمندری مچھیروں کی طرح سٹنگ بیٹھے ہیں. بولٹ اکڑے ہوئے, اپ رائٹ اوپر کی طرف سیدھے اکڑے ہوئے بیٹھے تھے 3 پرندے. پلانجڈ فرام سائٹ, اور منظر سے انہوں نے غوطہ لگایا. وداؤٹ اے ساؤنڈ, بغیر کسی آواز پیدا کیے. اور اسپاٹ آف وائٹ, یا اپنے پروں کا سفید حصہ دکھائے بغیر وہ گم ہو گئے, بیٹھے تھے گم. دا فیبل چیپنگ آف اے برڈ, اور وہاں پر تھی. گبسن سامنے لاتا ہے آنکھوں کے, دیکھو دیکھو وہاں پر ہے کمزور سی چیخ کسی پرندے کی. دیٹ اسٹاروڈ, جو پرندہ بہت بھوکا ہے. اپون اٹس پرچ, اپنی سٹنگ پلیس پر, اپنی ڈالی پر, اپنی ٹہنی پر. ان ٹچڈ میل, اور گبسن آنکھوں کے سامنے لاتا ہے, دیکھو وہاں کھانا پڑا ہے جسے چھوا نہیں گیا. اوور ٹاپلڈ چیئر, وہاں پر کرسی ہے جو الٹی پڑی ہے. اینڈ اسٹینڈ تھنگ مائٹ ایل دا کیپرز, اور کہتا ہے ان محافظوں کے ساتھ کوئی عجیب و غریب بیماری لاحق ہوئی ہے, کوئی عجیب و غریب واقعہ لاحق ہو گیا ہے ان محافظوں کو. That's all discovered.
ان 3 لوگوں نے جو کہ ڈیٹیکٹو پارٹی کے تھے، انہوں نے کیا ڈسکور کیا؟ یہیں جو اوپر ہم نے بتایا ہے یہیں ڈسکور کیا، یہیں پوری پوئم کا خلاصہ ہے۔ جنہوں نے پوئم نہیں پڑھی وہ بھی انجوائے کریں یار، کور ہو گیا۔ This all discovered، یہیں وہاں پایا گیا۔ This all enhanced، اوپر کی ساری چیزیں یہ بڑھا دیتی ہیں مسٹری، پر اسراریت کو، اینڈ فیئر، ڈر کو، ٹو دا سسپینس آف فلینن آئل، فلینن آئل کے سسپینس میں مسٹری اور ڈر کو انہینس کر دیتی ہیں، یہ چیزیں بڑھا دیتی ہیں چیزیں۔ سسپینس تو پہلے موجود تھا کہ یہ لوگ کیا تلاش کر پاتے ہیں، اس کے اندر کوئی پراسرار چیز، کوئی ڈراؤنی چیز اگر نظر آتی ہے تو وہ پرندہ، وہ چونے کی بو، وہ سیدھے بیٹھے ہوئے پرندے، وہ کھانا جس کو چھوا نہیں گیا، وہ کرسی جو الٹی پڑی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ڈر پیدا کرتی ہیں۔ آپ کبھی ایسی جگہ پر گئے ہیں؟ ایسی جگہوں پر میں بہت گھما ہوں، خاص کر ریلوے اسٹیشنز پر جب میں رہتا اور سوتا تھا تو میں یہ چیزیں بہت دیکھتا تھا۔ وہاں کے کباڑ خانوں میں کیسے کیسے چیزیں، کتنے بڑے بڑے ہال ہوتے تھے جو انگریزوں کے بنائے ہوتے تھے، وہاں پر یہ چیزیں ایسے پڑی ہوتی تھی اور باہر سرد ہوائیں چلتی تھی، میں منہ لپیٹے ہاں ببر شیر کی طرح یوں ٹھہرا۔ ارے چھوڑیے، کویشچن نمبر 7، واٹ ہیپنڈ ایکچولی آن فلینن آئل؟ فلینن آئل پر اصل میں ہوا کیا ہے؟ وہ 3 لوگ گئے ہیں تو گئے کہاں ہیں؟ اس کا کوئی سلوشن بھی ہے۔ 2021 What are the theories about the vanishing of 3 men on Flannan Isle؟ فلینن آئل پر 3 لوگ۔ What are the theories؟ تھیریز کیا ہیں؟ نظریات کیا ہیں؟ کیا سرایاں کیا ہیں؟ سوچ کیا ہے کہ 3 لوگ وینشنگ جو گم ہو گئے فلینن آئل پر، وہ کہاں گئے ہوں گے؟ 2021 ڈسکس دا میکسیمم تھیریز اباؤٹ فلینن آئل اینڈ فلینن آئل پوئم کے اختتام پر، اینڈ کے بارے میں کوئی تھیریز ہیں تو وہ بیان کرے، جتنی تھیریز دنیا میں ہیں، کہ اس پوئم کا اختتام آخر ہے کیا یہ پا چکے ہیں کہ وہ 3 لوگ کہاں گئے تھے؟ 2020 3 men alive on Flannan Isle، 3 لوگ زندہ فلینن آئل پر، who thought on 3 men dead، جو سوچتے ہیں کہ 3 لوگ مرے ہوئے ہیں، مر گئے ہیں۔ What does the couplet suggest؟ یہ آخری شعر پوئم کا کیا سجیسٹ کرتا ہے؟ 2018 اور 2021، یعنی کہ بتائیے کہ آپ اس پوئم سے کیا ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا، وہ 3 لوگ کہاں گئے ہوں گے؟ آنسر، تھیریز، A big hungry bird or a big wave had clawed the keepers away، ایک بڑا بھوکا پرندہ یا ایک بڑی سمندری لہر وہ اچک کر لے گئی، اٹھا کر لے گئی، clawed the keepers away، کیپرز کو اٹھا کر دور لے گئی۔ ایک تو یہ پاسبلٹی ہے۔ دوسری پاسبلٹی تھی دا کیپرز ہیڈ رن اوے ٹو لیو اے سٹی لائف، کیپرز وہاں رہ کے اکتا گئے تھے اور وہ وہاں سے ایک دم غائب ہو گئے، گم ہو گئے شہر کی زندگی جینے کے لیے۔ جیسے آپ چھوٹے شہروں میں بیٹھے ہیں، بڑے شہروں کی زندگی جینے کے لیے آپ یہاں مائیگریٹ کرتے ہیں۔ اور دا موسٹ پروبیبل، سب سے زیادہ امکان ہے، پروبیبل امکان ہے، دے بیکیم ایب نارمل، یہ لوگ تھوڑے سے ذہنی طور پر کھسک گئے تھے، پاگل ہو گئے تھے۔ سیلڈ اوے، انہوں نے اپنی بوٹ اٹھائی اور جزیرے سے دور چلے گئے۔ دا دین یو ٹرنڈ، پھر انہوں نے یو ٹرن لے لیا، پھر جزیرے کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ اینڈ ہانٹڈ دیم سیلوز ہیئر اینڈ دیئر، اور آ کر خود کو تلاش کرنے لگے یہاں وہاں، ایوری ویئر آن آئل، ہر جگہ اس جزیرے پر خود کو تلاش کرنے لگ گئے اسی جزیرے پر کہ 3 لوگ جو یہاں رہتے تھے وہ کہاں گئے ہوں گے۔
یہ بالکل ایسی بات ہے. میرے ذہن میں یہ آئیڈیا اس وقت آیا جب آج سے 2 سال پہلے میری باجی وہ چھت پر گئی. صبح اٹھ کر دیکھا 2 بچے سوئے ہوئے تھے. نیچے آئی, دیکھا 2 بچے سوئے ہوئے تھے, 4 ہو گئے. پھر اوپر گئی اور سوچنے لگی کہ اس کا ہسبینڈ کہاں ہے. پھر یاد آیا اس کا ہسبینڈ نیچے لیونگ روم میں سویا ہوا ہے. پھر سیڑھی میں کہتی ہے میں ٹھہری, سوچنے لگی تو امی کہاں گئی ہوگی. کہتی ہے میں 15 سیکنڈ تک یہ سوچتی رہی کہ امی کہاں گئی ہوگی. پھر کہا امی تو میں خود ہوں. ارے جب بہت زیادہ ٹاسک اور بہت زیادہ تھنکنگ اور لونلینس اور جب ذہن کے اندر ایرر آتے ہیں تو ایسے آتے ہیں. باجی کا یہ ایکسپیرینس جو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا تھا کہ وہ یہ سوچ رہی تھی ان بچوں کی ماں کہاں ہے, امی کہاں گئی ہوگی. تو پھر اسے خیال آیا امی تو میں ہوں, تو میں موجود ہوں گھر میں. تو مجھے اس آئیڈیا سے یہ خیال یہاں پر آیا اس پوئم میں کہ یہ وہیں 3 لوگ تھے. کوئی شپ نہیں آیا باہر سے, کسی شپ نے آ کے انفارمیشن نہیں دی. یہیں 3 لوگ جزیرے پر رہ رہے تھے اور یہ 3 لوگ نکلے ایب نارمل ہو کر, اور ان کے دماغ میں ایک ایرر آ گیا اس ساکت ایٹماسفیئر کو دیکھ کر, اور پھر واپس آئے اور اپنے آپ کو تلاش کرنے لگے. یہاں پر جو 3 لوگ رہتے تھے وہ کہاں گئے ہوں گے. حالانکہ یہ رات نکلے ہیں, یہ صبح پھر واپس آ گئے ہیں. رات یہ ڈنر کر رہے تھے, انہوں نے اپنا کھانا کھایا نہیں, ان کے دماغ میں ایرر آیا, بس خوف سے یہ بھاگ پڑے. کوئی آواز آئی ہوگی یا بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا, سہم گئے ہوں گے, ڈر گئے ہوں گے اور نکل پڑے ہوں گے. یو ٹرن لے کر واپس آئے, خود اپنے آپ کو تلاش کرتے ہیں ہر جگہ پر, کہاں گئے ہوں گے وہ 3 لوگ. اور اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو شروع سے ہی یہ لوگ تھوڑے سے ایب نارمل لگیں گے. یہ جب آئے تھے بوٹ پر, وہاں پر اترے تھے, کبھی یہ قطار بنا لیتے ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا وقت چل رہا ہے, ہم سے پہلے کتنی دنیا گزر گئی ہے, ہم کے بعد کتنی دنیا آئے گی, ہمیں یاد نہیں ہے کیا ہونا کیا ہوگا. کبھی کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ ہی اس پہاڑی پر چڑھتے رہیں گے. پھر کہتے ہیں فوراً ہی ہمارے سامنے دروازہ آ گیا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہم کاؤنٹ آف ٹائم بھول گئے ہیں. تو دیر آر ایررز ان دیز پیپل. یہی لوگ ایب نارمل لوگ ہیں جو اپنے آپ تینوں کو تلاش کر رہے ہیں. دس از دا اونلی سولوشن آف دس پریزنٹ پوئم. اس موجودہ پریزنٹ پوئم لازمی لکھنا ہے. اس موجودہ پوئم کا یہی سلوشن ہے. اس موجودہ پوئم کا یہی سلوشن ہے. اگر فلینن آئل کا اصل واقعہ جو ہوا تھا اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کسی اور بحث میں چلے جائیں گے, پھر آپ کو پوئم کا مزہ ہی نہیں آئے گا. اس پوئم میں تو اپنی ایک چاشنی ہے. ہمیشہ پوئٹ کا کام ہے, رائٹر کا کام ہے کہ وہ اصل واقعے سے بہتر کر کے لکھے, اس سے بہتر اس میں ٹوسٹ دے, اس سے بہتر اس کے اندر ریڈر سے ہاتھ کرے, ریڈر سے گیم کرے تو ریڈر کو مزہ آئے. تو رائٹر نے فلینن آئل کے اصل واقعے کو زیادہ بہتر طریقے سے پوئم میں لکھا ہے کہ وہ 3 لوگ جو 3 لوگوں کو تلاش کر رہے تھے اصل میں وہ خود ہی تھے وہی 3 لوگ اب نارمل ہو چکے تھے. اس پریزنٹ پوئم کو دیکھا جائے تو یہی سلوشن ہے, اور اس کا واضح ثبوت اینڈ پر موجود ہے. رائٹر کہتے ہیں 3 men alive on فلینن آئل. 3 لوگ فلینن آئل پر زندہ ٹھہرے. who thought, جنہوں نے سوچا, on 3 men, 3 لوگوں پر, dead, جو مردہ تھے, جو مر گئے تھے. یہ 3 لوگ کوئی اور نہیں تھے, یہ 3 لوگ بالکل میری باجی تھی. یہ 3 لوگ باجی ہی ہیں کہ ہیں لیمپ روشن کرنے والے کہاں گئے ہیں. So nice of you. My WhatsApp is 0300 4655 305.